لوگوں میں سے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کے دل میں خوشی کو ڈالنا. اور ٹو ریموو ون آف ہز ٹربلز اور ٹو فارگیو ہز ڈیٹ، اس کی مصیبتوں کو دور کرنا، اس کا قرض معاف کر دینا. یہ بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں، مدینہ میں ایک منتھ کے لیے، ایک مہینے کے لیے میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر، کہ ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے مجھے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں. اور پھر فرمایا کہ جو اپنے غضب کو اور غیظ کو یعنی اینگر کو پیے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فالٹس کو، اس کی کمی کوتاہیوں کو کنسیل کر دے گا، چھپا دے گا. اور جو اپنے غصے کو میں قابو پائے گا، اس وقت جب کہ وہ اس کو نکال سکتا ہو کسی سب آرڈینیٹ پہ، کسی امپلائی پہ، اپنے ماتحت لوگوں پہ، غریب لوگوں پہ، یا اپنے ملازم پہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹ رہے گا قیامت کے دن. اور جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلے گا اور کام اس کا کروا لے گا until he secures it for him، یعنی اس کا کام کر لے وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس بندے کے ساتھ؟ then اللہ سبحانہ و تعالیٰ will make his footing firm across the bridge on the day of judgment when the footings will be shaken. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قدموں کو جما دیں گے قیامت کے دن جس دن لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی اس حدیث کے بارے میں آج بات کی جائے تو آج کی رات گزر جائے. such a beautiful حدیث. یعنی آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ایک مہینہ مسجد اعتکاف میں بیٹھ جاؤں. یعنی اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں ایک مسلمان بھائی کے کام کروانے کے لیے نکلوں اس کے ساتھ. آپ امیجن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف میں وہ کیا کریں گے؟ بھائی دیوے نمازیں پڑھیں گے. ان کا قرآن کیسا ہوگا، ان کا اذکار کیسے ہوں گے، ان کی دعا کیسی ہوگی، ان کی تہجد کیسی ہوگی مسجد نبی میں، ان کا اللہ سے راز و نیاز کرنا کیسا ہوگا، ان کی عبادات کیسی ہوں گی. انسان اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اعتکاف میں. وہ سب شامل کر لیں آپ، اور ایک بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جانا. جسٹ کمپیئر. وہ شخص جو اعتکاف سے نکل کے آگے ہم کہتے ہیں یار سلام ہو، کمال کی تم نے عبادت کی اور تم کتنے اللہ کے ولی ہو. لیکن وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے کام کروانے جا رہا ہوتا ہے، ہم اس عمل کو اتنا بڑا عمل نہیں دیکھتے. سبحان اللہ، ہماری دین کے حوالے سے پرائرٹیز، اور یعنی نو ڈاؤٹ عبادات، اعتکاف، اس کی بہت امپورٹنس ہے اور وہ اپنے ٹائم پہ کرنا چاہیے. لیکن ہم اس کو کیوں کمزور سمجھتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی مدد کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں اور ہم سب کے دل میں ایک برننگ ڈیزائر کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ٹو ہیلپ ادرس. اور یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یو شوڈ بی knocking the doors of others not for asking for help, rather to help others. کہ آپ بتائیں، آپ کوئی مدد چاہیے تو بتائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں مدد کے لیے تو میں کچھ انتظار کرتا ہوں کہ شاید میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی کھڑا ہو جائے اور اس کی مدد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو سیکیور کر لیں. I'm paraphrasing the حدیث، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اس کو ایک بہت بڑے عمل کا بدلہ عطا کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بننے کے بعد ایسے نہیں تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the same person پروفٹ ہوڈ سے پہلے، نبوت سے پہلے اور رسالت سے پہلے، کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا ان کا، کیسے پیش آیا کرتے تھے. خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی نا، اب غار حرا میں جایا کرتے تھے اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن گزارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی بہت عابد انسان تھے. He was a marvel of a worshipper. جبریل آئے، بولا اقرا. آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. تو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لمبی حدیث ہے اس میں، حق کیا اور زور سے پریس کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے میرے برداشت سے باہر ہو گیا وہ. پھر کہا اقرا، اور 3 دفعہ کہا اور آپ نے کہا نہیں پڑھ سکتا. اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانگ سٹوری شارٹ بھاگ کے آئے حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت خدیجہ کے پاس اور کہا زملونی زملونی، مجھے کور کرو، مجھے کور کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ وقال قد خشیت علی نفسی،
اے خدیجہ میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں، اپنے سیلف کے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا. تو خدیجۃ الکبریٰ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، ان کی بیوی تھی، بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے انسان کو، کیا کہتی ہیں؟ فقالت له کلا، کبھی نہیں، ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا او یخزیک اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ ریزنز کیا بتائیں؟ کہا انک لا تصل رحم وتصدق الحدیث او وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یعنی حضرت خدیجہ نے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر دیا کہ آپ ہیں کس طرح کے. کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کریں گے آپ کو. کیوں؟ بیکاز یو کیپ گڈ ریلیشنز ود یور کith اینڈ کن. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ اختیار کرتے ہیں، آپ غرباء کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے گیسٹ کو بڑے جنرسلی سرو کرتے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ان کی اسسٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جو لوگ مصیبت اور مشکلات میں ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں، آپ ہار میں جا کے تھنکنگ اینڈ پونڈرنگ بہت کرتے ہیں، آپ صدقہ بہت دیتے ہیں. نہیں، حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ لوگوں کی خدمت بڑی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور ابو بکر صدیق جو کہ آپ کا کمپینین ہے and he is the chief of the students of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے نا اور چھوڑ کے جانے لگے کہ یہاں پہ کوئی عبادت کرنے نہیں دے رہا، تو زید ابن الدغینہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے عبادت کرنے دیا جائے، مجھ پہ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، جہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انڈیپینڈنٹ ہوں، یعنی فری ہوں. سبحان اللہ، لوگ یہاں سے ویسٹ آتے ہیں اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اصل غلامی کا شکار ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے لوگ روکے نہ اللہ کی عبادت سے. تو زید ابن دغینہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج. ابو بکر آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کو نکلنا چاہیے، نہ یہاں سے جانا چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیں، آپ کو شاید وہ باتیں جو میں نے کچھ ٹائم پہلے کی تھی اللہ کے نبی کے بارے میں وہی یاد آئیں گی کہ جب زید نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا. فرمایا کہ لوگوں تم ایسے بندے کو نکال رہے ہو، اتخرجون رجلا، ایسے بندے کو تم مکہ سے نکال رہے ہو، یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضعیف ویعین علی النوائب الحق، کہ لوگوں تم ابو بکر صدیق کو اس لیے ایسے بندے کو نکال رہے ہو جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ کی ہیلپ کرتا ہے، جو لوگ غریب اور مشکل میں ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے ریلیشنز رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، ہیلپ دا ویک اینڈ پور، انٹرٹین گیسٹس جنرسلی اینڈ ہیلپ دا کلیمٹی اسٹرکن پرسنز، جن پہ مصیبت اور آفت آئی ہوتی ہے. اور کہا کہ ابو بکر یہاں سے نہ جائیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. یہ تھے ابو بکر صدیق. ایون اللہ کے نبی کی تربیت دیکھیں کیسے انہوں نے تربیت کی. صحابہ کا نیکی کے بارے میں پرسپیکٹو کیا تھا؟ یس، وہ روزے رکھتے تھے، وہ جنازے فالو کرتے تھے، وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، وہ تہجدیں انہیں کبھی مس نہیں کی، لیکن یہ اسپیکٹ ہمارے معاشرے میں بہت مسنگ ہے، جس کی وجہ سے میں اس پہ زور دے